سورہ نساء آیت نمبر 36 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ چند احکام یہاں پر رب العزت نے اس آئے وافی ہدایہ میں بیان فرمائے ہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت میں فقط اور فقط خداوند متعال ہی ہے مستحق عبادت۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی خدا کے عبادت کے وقت کوئی اور مد نظر نہیں ہونا چاہیے، کوئی شریک قرار نہ دیا جائے۔ دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی عبادت الہی کے بعد، شرک کی نفی کے بعد جس چیز کا پروردگار عالم نے حکم دیا وہ والدین کے ساتھ احسان کا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، دوسرے نمبر پر جن کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے، قرابت دار کے ساتھ، جو آپ کے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیم جو سوسائٹی میں ہیں ان یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْمَسَاكِينَ، جو نیاز مند ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، ان بندوں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ ہمسائے جو تمہارا قرابت دار ہے، یعنی صلہ رحم قرابت دار ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا ہمسایہ بھی ہے، اس کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور جو تمہارے قریب رہنے والا ہمسایہ ہے اس پر بھی احسان کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور تمہارا پہلو نشین جو ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور وہ جو ابن سبیل ہے، یہ ایک اصطلاح فقہی بھی ہے، قرآنی بھی ہے، کہ ابن سبیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو سفر کر کے اپنے شہر سے، اپنے محلے سے کہیں اور گیا، کسی وجہ سے اس کی جو پونجی تھی سفر کی وہ ختم ہو گئی، چوری ہو گئی یا جو بھی ہوا، اب وہاں پر وہ جو نا خالی ہاتھ رہ گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابن سبیل۔ یعنی یہ جانتے ہیں کہ عزت دار آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے اس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہاری جو کنیزیں ہیں ان کے ساتھ احسان کرو۔ کنیز ہے تو جب غلام بھی ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جو یعنی صدر اسلام میں یا ائمہ کے زمانے میں کنیزیں ہوتی تھیں، اس عصر غیبت میں اس طرح کی جو ماضی میں تھیں کنیزوں والا سلسلہ، غلاموں والا سلسلہ ختم۔ ہر شخص اپنی گنجائش کے مطابق اپنے گھر پر کام کرنے کے لیے، گھریلو کام کرنے کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لیتا ہے، یا اس کا آفس ادارہ ہے تو اس کا ملازم ہے، اس کا ماتحت ہے، تو یہ اسی میں آ جائے گا کہ ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ جو فخر کرنے والا متکبر ہے اس کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر والدین کی اور قرابت داروں کے ساتھ احسان کے بعد خود قرابت داروں کو شامل کیا کہ تمہارا قرابت دار اگر ہمسایہ ہے تو اس کے ساتھ احسان کرو۔ اسلامی جو مفاہیم ہیں، تعلیمات ہیں، ان میں چند چیزیں آ جاتی ہیں، ایک ہے عدالت اور ایک ہے احسان۔ عدالت اور احسان۔ عدالت کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق دینا، جو وہ استحقاق رکھتا ہے وہ ادا کر دیا، یہ عدالت ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں کسی کام کے لیے مزدور بلا لیا ہے، اس نے کام کر لیا، اجرت طے کر لی ہے، اس کی مزدوری طے کر لی ہے، تو اب اس آپ کے کام کرنے کے بدلے میں وہ حق رکھتا ہے کہ آپ سے وہ اپنی مزدوری لے لے۔ جتنی طے ہو گئی ہے اتنی دے دیا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ عدالت۔ تو یہ ہے عدالت۔ یہاں پر ذکر نہیں کیا خداوند متعال نے عدالت کا، بلکہ احسان کا ذکر کیا ہے۔ احسان عدالت سے بالاتر چیز ہے، یعنی آپ نے اس کو طے شدہ چیز دے دی اور اس کے علاوہ کچھ نہ دیا تو اس پر ظلم نہیں کیا، اس کا حق ملا تو استحقاق کے مطابق حقدار کو اس کا حق دے دینا عدالت کہلاتا ہے۔ لیکن احسان
احسان میں ایسی کوئی حد نہیں ہے، یعنی عدالت میں حد ہوگی نا، جو استحقاق رکھتا ہے اس حد تک ادا کرنا عدالت ہے، لیکن احسان میں یہ حد نہیں ہے، بلکہ جتنا دے دو وہ کیا کہلائے گا؟ احسان کہلائے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہے کہ ایسے ہی دے دیتے ہیں، استحقاق نہیں رکھتا ہے لیکن صلاحیت رکھتا ہے، اخلاقی اعتبار سے حق رکھتا ہے، طے شدہ لحاظ سے نہ صحیح لیکن اخلاقی اعتبار سے مورلی طور پر یہ کسی انعام کا یا صلے کا مستحق ہے تو دے دیا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ تو یہ احسان کی بات کی قرآن کریم میں کن کن کے بارے میں؟ والدین کے بارے میں۔ جتنا کر سکتے ہو والدین کے ساتھ احسان، نیک برتاؤ کرو عملی لحاظ سے، اور اسی طرح سے ہمسائے کا ذکر کر لیا ہے کہ اگر ہمسایہ ہے تو اس کے ساتھ احسان کرو۔ اور اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ لا یؤمن عبد حتی یأمن جارہ، کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں کہلاتا ہے جب تک اس کا ہمسایہ اس سے محفوظ نہ ہو۔ اگر اس کا ہمسایہ اس سے محفوظ ہے، امن میں ہے، سکون میں ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے یہ اس کو، اپنے ہمسایہ کو، اس کا مطلب ہے یہ آدمی مومن ہے۔ لیکن اگر ہمسایہ اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کی وجہ سے تکلیف پہنچتی رہتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ شخص حقیقی مومن نہیں ہے، گرچہ نمازی ہو، گرچہ روزے رکھنے والا ہو، لیکن چونکہ ہمسایہ کو اذیت پہنچا رہا ہے لہذا یہ آدمی مومن نہیں ہے۔ آقا نامدار کی خدمت میں صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلانا راتوں کو جاگ کے عبادت کرتی ہے اور دن کو برابر مسلسل روزے رکھتی ہے، بڑی عبادت گزار اور بڑی روزے دار ہے۔ یعنی فلانی عورت، فلانا کا ہے نا، فلان اور فلانا میں فرق تو محسوس فرما رہے ہیں نا۔ تو جب تعجب کیا ان کے راتوں کو جاگ کے عبادت کرنے اور دنوں میں روزہ رکھنے پر، اور کہا یا رسول اللہ اتنے عبادت گزار ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے ہمسایگی میں کیسی ہے، اپنے ہمسایوں کے لحاظ سے، برتاؤ کے لحاظ سے کیسی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، ہمسایہ تو اس کی اذیت سے محفوظ نہیں ہے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے، ہی فی النار، قال ہی فی النار، اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے یہ روزہ دار عورت، یہ عبادت کرنے والی نمازی عورت جہنم میں ہے۔ کہاں گئی وہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا، وہ شب بیداریاں، وہ نماز شب، نماز تہجد، وہ دعائیں اور وہ روزے کہاں گئے؟ صرف اس وجہ سے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے زبان تلوار کی طرح چلے، اور جو ہے نا پھر زبان کا تیر تو خطا بھی نہیں کرتا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں یا فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ تو اب معلوم ہو گیا کہ جو ہے نا وہی حقیقی مومن ہے کہ جو اپنی انفرادی عبادتوں کے ساتھ ساتھ ہمسائے بھی اس سے محفوظ ہوں، ہمسایوں کو اس کی وجہ سے سکون ملتا ہو، اس کو خوشی ملتی ہو، تو ایسی صورت میں وہ مومن ہے۔ اگر ہمسایہ اذیت میں، میلاد اور معیار، ہمسایہ کو اذیت کسے کہیں گے؟ تو اس حوالے سے بھی ایک حدیث آپ کی سماعتوں کے لحاظ کرنا چاہوں گا، یہ بھی حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اذا، توجہ فرمائیے گا، اذا انت رمیت کلب جارک فقد آذیتہ، اگر آپ نے اپنے ہمسائے کے کتے کو پتھر مارا، فآذیتہ، تو تم نے اپنے ہمسائے کو اذیت پہنچائی۔ صاحب نے یعنی ہمسائے نے اپنی حفاظت کے لیے کتا رکھا، وہ آپ کے لیے مزاحم نہیں ہے، یہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا، اپنی چار دیواری کے اندر اس نے رکھا ہے، کوئی آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس پر پتھر مارا تو آپ نے اس کو اذیت پہنچائی۔ تو اب جب کہ کتے کے بارے میں جانتے ہیں نجس العین ہے،
اگر کتے کا جو نا آپ کا جسم، آپ کا ہاتھ، آپ کا کپڑا گیلا ہو اور کتے کے جسم سے لگ جائے تو یہ کپڑا نجس ہو جاتا، ہاتھ نجس ہو جاتا ہے، نجس العین ہے، خشی کا سور اور کتا نجس ہیں۔ اور یہاں تک بھی روایات میں بتایا گیا بلا وجہ کے، بلا چاہت کے کوئی آدمی چند صورتیں استثناء کی ہیں، رکھتا ہے شوقیہ طور پر کتا، تو جس گھر میں کتا، تو کیا کتا کی صورت ہو تو فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے، لیکن بجہت ضرورت، کسی ضرورت کے تحت، حفاظت کے تحت اس نے کتا رکھا ہے اور چار دیواری کے اندر ہے، کوئی اذیت نہیں پہنچتی ہے، ایسے ہی آدمی اگر اس کو کتے پر پتھر مارتا ہے تو فقط آذیتہ، تو تم نے اذیت پہنچائی۔ تو اب جب اس حد تک ہے معیار اذیت کا، تو پھر ایسی صورت میں اور لحاظ سے تکلیف پہنچتی ہو، ٹھیک ہے، مثلا ایک کا گھر جو ہے نا اونچا ہے اور دوسرے ہمسائے کا گھر نیچے ہے، اور اب اوپر سے وہ مثلا ہمارا کلچر بھی اسی طرح ہے نا، ہم پھل کھاتے ہیں چھلکے پھینکتے ہوئے جاتے ہیں، کیلا کھائے، جو بھی پھل ہے جو ہے نا چھیلنے والا، اور چھیلتے ہیں اور پھینکتے جاتے ہیں، یہ ہمارے کلچر کی مجبوری، ورنہ جو سیولائزڈ سوسائٹیاں ہیں وہاں پر اس طرح سے پھلوں کے جو نا چھلکے پھینکے نہیں جاتے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈال دیے جاتے ہیں، یہ ایک اچھی جو نا عادت ہے، ایک اچھی تہذیب کی نشانی ہوتی ہے ظاہری لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے۔ تو ہمارے یہاں تو اس طرح نہیں ہے، بس یہ اور کتنی جو اس طرح کی چیزیں ہیں، بس اگر میرا گھر اوپر ہے اور میں کوئی رعایت نہیں کروں، میری وجہ سے جناب فرسٹ فلور میں رہنے والا یا جو نا کیا کہتے ہیں گراؤنڈ فلور میں رہنے والے ہمسائے کو اذیت پہنچتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں میرے ایمان کا کیا ہے، میرے نعرہ حیدری لگانے کا کیا ہے، میرے علی علی کہنے کا کیا ہے؟ علی نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرا نام لو اور جو چاہو کرو، نہ، میرا نام لینے والے کو تمام اصولوں کی رعایت کرنی چاہیے، تمام اسلامی تعلیمات کی رعایت کرنی چاہیے۔ میرا ماننے والا اور ہمسائے کو اذیت دے رہا ہو، تکلیف پہنچا رہا ہو، تو یہ کیسا میرا ماننے والا ہے؟ لہذا جو نا یہ جو اوپر رہنے والا ہے اس کو اتنا ہی خیال رہنا چاہیے کہ میری وجہ سے جو گراؤنڈ فلور میں رہ رہا ہے، مثال دے رہا ہوں نا، زندگی تو ہماری اسی طرح ہے، اذیت نہ پہنچے، اگر میں اس کا اسی طرح سے، یہ روایت کا جملہ ہے، اگر میں اپنے ہمسائے کا اسی طرح سے خیال رکھ رہا ہوں جس طرح سے میں اپنے لیے چاہتا ہوں، تو پھر ایسی صورت میں واقعی مومن ہوں۔ اور اگر نہیں، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، میں نے اپنا گھر کا سین بالکونی سب دھو لیا اور یہ سارے کا سارا ملبہ کہاں گر گیا؟ گراؤنڈ فلور میں رہنے والے ہمسائے کے اوپر، اور اب وہ کہے بھی تو اس کی مجال کے مجھ سے کوئی بات کرے، ٹھیک ہے، تو میں تو اس کو معاف کرنے والا، بخشنے والا نہیں ہوں، تو میں کس بات کا مومن ہوں؟ ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور یہ قرآن کریم کی تعلیمات میں سے، احکام میں سے ہے، اور سیرت اہل بیت علیہ السلام کے احکام میں سے ہے کہ جناب آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ اس طرح سے رہیں جیسے آپ خود اپنے لیے رہنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے اس حوالے سے مضامین ہیں، ایک کی طرف اشارہ کروں گا، ایک مرتبہ اگر آپ درود بھیجیں محمد وآل محمد کی ذات۔ ایک اور روایت آپ کے سماعت کے لیے ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اما حق جارک فحفظہ غائبا واکرامہ شاہدا، تمہارے ہمسائے کا حق یہ ہے اگر وہ موجود نہیں ہے تو ان کی حفاظت کرو، یعنی ان کی جتنی چیزیں ہیں، ان کے مقام کی، ان کے عزت نفس کی، ان سے متعلق جتنی بھی چیزیں، ان سب کی حفاظت کرو۔ وَإِكْرَامُهُ شَاهِدًا، اور اگر وہ موجود ہے، حاضر ہے، تو اس کا احترام کرو۔ سلام کرنے میں، بات احوال پرسی کرنے میں، احترام کے جو مصادیق ہوتے ہیں، سلام کرنا، احوال پرسی کرنا، خیریت سے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ احترام کے مصادیق میں سے، احترام کرو۔ وَنُصْرَتُهُ، اور اگر وہ کسی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کرو۔ اذا کان مظلوما، وَنُصْرَتُهُ اذا کان مظلوما، اگر اس تیرے ہمسائے پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو تماشا بین مت بنو، اس کی نصرت کرو۔ توجہ آپ کی، اگر تمہارے ہمسائے پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو تماشا نہ دیکھو بلکہ اس کی مدد کرو، روکو ظالم کو اس کے طرف آنے سے، تم اس کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اذا کان مظلوما ولا تتبع له عورتا،
یعنی اس کی جو چھپی ہوئی چیزیں ان کو فاش اور ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو. فَإِنْ عَلِمْتَ عَلَيْهِ سُوءًا سَتَرْتَهُ، اگر تم نے اپنے ہمسائے میں کوئی خامی دیکھی، کوئی برائی دیکھی، تو پہلی بات تو یہ ہے، حق ہمسائے یہ ہے کہ اس کو چھپاؤ، اس کو برملا نہ کرو، اسے چھپاؤ. سَتَرْتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ يَقْبَلُ نَصِيحَتَكَ نَصَحْتَهُ، جانتے ہو کہ کوئی خامی میں مبتلا ہے، کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے، کوئی صحیح کام میں نہیں ہے، اور تمہاری نصیحت وہ قبول کرتا ہے، مانتا ہے، تو اس کو نصیحت کرو، اس کو سمجھا دو کہ وہ غلطی نہ کرے. یہ حق ہے اس ہمسائے کا، چونکہ تمہاری بات مانتا ہے، رد نہیں کرتا ہے، لہٰذا اس کو بتلا دو کہ یہ طریقہ آپ کا صحیح نہیں ہے، یہ روش آپ کی صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس چیز کو چھوڑ دیں. نصحتہ وَتُعَاشِرُهُ مُعَاشِرَةً كَرِيمًا، اور اس کے ساتھ اچھے انداز سے رہو. كَرِيمَةً فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَلَا تُسَلِّمْ عِنْدَ شِدَّةٍ، اور اگر کسی شدت اور سختی میں ہے تو اس سختی کے حوالے اسے نہ کرو، آپ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں. تُقِيلُ عَثْرَتَهُ وَتَغْفِرُ ذَنبَهُ، اس کی خطاؤں کو کم کرو، چھپاؤ، اور اس کو معاف کر دو. بعض مرتبہ غلطی اس کی ہے اور اس نے آپ کے ساتھ آپ کے حق میں حق تلفی کی ہے، تو کوشش کرو کہ اس کو کیا کرو، معاف کر دو، چونکہ معاف کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ آدمی سدھر جاتا ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے. وقت بہت ہی کم رہ گیا، اور صرف جلدی میں اشارہ کروں گا. مولا متقیان کے گورنر ہیں مالک اشتر، اور بازار کوفہ سے گزر رہے ہیں. اتنے میں چونکہ دکانداروں میں سے ایک دکاندار پہچانتا نہیں تھا مالک اشتر کو، طنز مارا. مالک اشتر نے اپنی کان سے سنا اور انسنی کر دی، آگے بڑھ گئے، سیدھے گئے مسجد اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے. جب مالک اشتر گزرے تو جو قریب میں دکاندار تھا اس نے کہا، پتہ ہے تمہیں کس کو تم نے یہ جملہ کسا ہے، کس کو طنز مارا ہے؟ کہا کون تھا؟ کہا امیر المومنین کا گورنر مالک اشتر ہے. اب اس کے اوسان خطا ہو گئے، دوڑا مالک اشتر کے پیچھے، معذرت کر لوں کہ کہیں ایسا نہ ہو انکوائری ہو جائے. تو جب گیا ڈھونڈا، پتہ چلا کہ مسجد میں ہے، نماز تمام کر لی. اتنے میں اس نے کہا کہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، میں نے ناانصافی کی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. مالک اشتر کا جواب دیکھیے، تجھے ہی معاف کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا. یہ ہوتے ہیں علی کے ماننے والے، ایسے ہوتے ہیں علی. نعرے کافی نہیں ہوتے، کردار علی والا ہونا چاہیے. خدا ان متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم حقیقی معنوں میں مؤمن ہوں اور حقیقی معنوں میں اہل بیت کے ماننے والے ہوں انشاءاللہ.